سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، جب سے عمر مسلمان ہوا تو ہم عزت ہی پاتے چلے گئے. ما زلنا، ہم پر پھر زوال نہیں آیا، عزتا، عزت پاتے پاتے، منذ اسلم عمر، جس دن سے عمر مسلمان ہوئے تھے. ہاں جی، اسلام کو عزت ملی، لفظ عزت بولا ہے آقا، لفظ تائید بول رہے ہیں. تو فاروق نے اسلام کی مدد کی، فاروق نے آ کے اسلام کو عزت عطا فرمائی. یہ لفظ حدیث کے پڑھ رہا ہوں، ہمیں عزت ملی، صحابہ کرام کو عزت ملی. اسی طرح جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو حدیثوں میں کفار کا قول بھی نقل کیا گیا ہے. مجمع الزوائد میں آتا ہے، یہ حدیث کی کتاب، کہ جب فاروق اعظم مسلمان ہوئے تو کافر پریشان ہو گئے، کہنے لگے الیوم انتصف القوم منا، ایک فاروق کیا مسلمان ہوا ہے، آج ہم مسلمانوں کے مقابلے پہ آدھے رہ گئے. بھائی فاروق اعظم آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، مسلمان ہونے میں آپ کا نمبر کون سا ہے؟ 40واں. یہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو 39 سے 40 ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم آدھے رہ گئے. فاروق اعظم کی اتنی دھاک ہے، اتنی شان ہے، اکیلے کے اندر ہتھیار ہزارہ مرگا، مان لو کوڑ کوئی نہیں، یہ سچ ہے. اور یہ آدھے رہ گئے والی بات میں اور بھی اس کو معید کرتا ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو اس وقت حبشہ کی طرف ہجرت ہو چکی تھی. آپ کو پتا نا، مدینہ منورہ کی ہجرت اور ہے، حبشہ کی ہجرت اور ہے. حبشہ کی ہجرت 5 ہجری کو ہوئی تھی، فاروق اعظم 6 ہجری میں مسلمان ہوئے. ابھی حبشہ کے مہاجرین وہیں پر تھے. ان مہاجرین میں سب سے پہلی ہجرت کرنے والا جوڑا سیدنا عثمان غنی اور ان کی زوجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شہزادی سیدہ رقیہ، یہ پہلا جوڑا ہے. سب سے بڑی شہزادی کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، بہرحال تو یہ پہلا جوڑا حبشہ کو ہجرت کر کے گیا تھا. تو یہ اس ہجرت کی بات ہو رہی ہے. حبشہ والے وہاں ہجرت کر کے جا چکے تھے، اور پیچھے فاروق اعظم جب مسلمان ہوئے تو ایک خبر اڑ گئی کہ پورا مکہ مسلمان ہو گیا ہے. وہ کافر کہہ رہے ہیں کہ آج ہم آدھے رہ گئے ہیں. ادھر خبر پہنچی حبشہ میں کہ پورا مکہ مسلمان ہو گیا ہے. اب گن لو فاروق اعظم اکیلے کے اندر کتنی طاقت ہے. حتیٰ کہ حبشہ والے ہجرت سے واپس آ گئے اس خوشی میں کہ سارا مکہ مسلمان ہو گیا، خطرات ختم ہو گئے. آگے آئے تو پتہ چلا ایک عمر مسلمان ہوئے. ان سے پہلے ابو ذر غفاری بھی اسی سال مسلمان ہوئے تھے. سیدنا امیر حمزہ ان سے 3 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے. تو پتہ چلا کہ یہ خبر ٹھیک نہیں تھی. اس سے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ فاروق اعظم کے ایک مسلمان ہونے سے کتنی بڑی خبر پھیل گئی تھی، اس لیے کہ کافر دہل گئے تھے اور خود بولنے لگے کہ آج ہم آدھے رہ گئے ہیں. اور دنیا نے سمجھا کہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. ایک عمر کیا مسلمان ہوا، سارا مکہ مسلمان ہونا تسلیم کر لیا گیا. افواہ پھیل گئی. پھر اس کے بعد ہجرت حبشہ ثانیہ ہوئی. دوسری ہجرت حبشہ ہونے کی وجہ یہ تھی، جب واپس آئے تو پھر کچھ لوگ اندر داخل ہو گئے، کچھ لوگ واپس پچھلے پاؤں چلے گئے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں رہ گئے تھے مکہ شریف میں، باقی لوگ واپس چلے گئے. کچھ اور لوگ بھی واپس چلے گئے. اب ہجرت کر کے جانے والوں کی تعداد 82 تھی، 82، جبکہ پہلے 12 گئے تھے. تعداد میں اتنا زیادہ اضافہ ہوا. فاروق اعظم کے مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں کی لائنیں لگ گئیں. اور سنیے، جبریل امین پیغام لاتے ہیں، استبشر اہل السماء باسلام عمر. یا رسول اللہ، عمر کے مسلمان ہونے سے آسمان والے بھی مبارکیں دے رہے ہیں.
کیا بات کیا بات. میں صرف فاروق اعظم کا مسلمان ہونا اس کی برکات بتا رہا ہوں. آپ کے مسلمان ہونے کا واقعہ سب کو پتا ہے، بڑا مشہور واقعہ، دنیا سناتی رہتی ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، اس لیے میں اس کو دہراتا نہیں ہوں. لیکن وہ گوشے اسلام لانے کی برکات کے جو کم بیان ہوتے ہیں میں وہ عرض کر رہا ہوں. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو جو چمک دمک اسلام کے اندر پیدا ہوئی، جو ہمت اور حوصلہ پیدا ہوا، اللہ کریم جل شانہ نے قرآن کی آیت بھی نازل فرمائی. یہ ایک پہلو رہ گیا تھا نا، آسمان والے بشارتیں دے رہے ہیں لیکن اللہ کریم خود قرآن کے اندر بھی آیت نازل فرما رہا ہے. یہ آیت میں نے خطبے میں پڑھی تھی، اے محبوب تیرے لیے حسبک اللہ، اے محبوب آپ کے لیے اللہ کافی ہے. حسبو اس کا معنی ہوتا ہے کافی ہونا، بس. حسبو کا معنی ہوتا ہے that's all، بس. حسبو کا آپ کے لیے اللہ کافی ہے. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور آپ کی پیروی کرنے والے مومنین آپ کے لیے کافی ہے. شان نزول فاروق اعظم کا اسلام لانا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ محبوب آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور تمام مومن اور خصوصاً عمر فاروق کافی ہے. یہاں جاتے جاتے ایک اور بھی فائدہ عرض کر دوں. ہم کہتے ہیں نا حسبی اللہ، بھائی بچے کو ٹھوکر لگے تو ماں کیا کہتی ہے؟ حسبی اللہ. میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. اللہ کریم جل شانہ حسبک اللہ فرما رہا ہے، اے محبوب تیرے لیے اللہ کافی ہے، اور محبوب تیرے لیے تیرے پر ایمان لانے والے خصوصاً عمر کافی ہے. یہ حسبوں کا اللہ اور حسبوں کا عمر یہ مفہوم بتا رہا ہوں. بڑا ڈاڈا لفظ ہے جی، بڑا بھاری لفظ ہے جو اللہ نے اپنے حوالے سے اپنے محبوب کے لیے اور عمر فاروق کے حوالے سے اپنے محبوب کے لیے قرآن میں استعمال فرمایا. اب جس کے لیے اللہ کافی ہو اور وہی لفظ عمر فاروق کے لیے بھی ہو کہ تیرے لیے عمر فاروق کافی ہے، تو ایسے فاروق کو شیر ببر کیوں نہ کہیں اور ایسے فاروق کو مسلمانوں کا مددگار کیوں نہ کہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم خدمتگار کیوں نہ. جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ بلا ہم ذرا ایمانداری سے غور کریں تو فاروق اعظم جیسی مشکل کشائی کہیں نظر نہیں آتی. بھائی نمازیں چھپ کے پڑھنے کے بجائے لل کر کے پڑھنا مشکل کشائی ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں کا اس کے بعد عزت پاتے جانا مشکل کشائی ہے کہ نہیں؟ ساری حدیثوں کی طرف اشارے کر رہا ہوں. خدا کی عظمت کی قسم، آج بھی اگر آپ اللہ اس کے رسول سے مدد مانگتے ہیں، ہم اہل اسلام ہے، اہل سنت ہے، لیکن فاروق اعظم کی مدد آج بھی مانگو گے بڑی جدا گانا آگے مانگ کے ایک تم نے رواج نہیں لیا.